السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے اسلام کی ان شخصیات کے اوپر جنہوں نے ہسٹری کے اندر اپنا اثر چھوڑا ہے اور جن کو رول ماڈل کی حیثیت سے لیا جاتا ہے۔ میری مراد حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ہم آج اپنے گفتگو کا موضوع بنائیں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، حضرت فاطمۃ الزہرا، جب ہم بات کرتے ہیں آپ کی سیرت کی تو آپ نے مختلف پہلوؤں سے زندگی گزاری، بطور بیٹی بھی زندگی گزاری، بطور ماں بھی زندگی گزاری، بطور اہلیہ بھی زندگی گزاری۔ تو ہمیں مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی سیرت سے کیا ایسا سبق ملتا ہے جس کو آج کے معاشرے کے مطابق ہم جس کے اوپر عمل کر سکیں؟ دیکھیے، ہم ان کو عظیم اس لیے کہتے ہیں اور ان کو ہم بڑا اس لیے سمجھتے ہیں کہ انہیں جیسا بھی ماحول ملا اور جس سچویشن میں یہ ڈالے گئے، انہوں نے اس میں رہ کر سب سے اعلیٰ کردار اپنا پیش کیا دنیا کے سامنے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ثقافت ہے، کلچر ہے، ماحول ہے جس میں انسان رہتا ہے، وہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن جو اقدار اور ویلیوز ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں بدلا کرتی۔ تو جب ہم ان شخصیات پہ، جیسے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو در حقیقت آپ کی شخصیت کو، آپ کی ذات کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اقدار اور ویلیوز کی کیسے پاسداری کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ کیسے بجا لائیں۔ یہ در حقیقت ان کی عظمت کی علامت اور نشان ہے۔ آپ بحیثیت بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور آپ کے جب ہم القاب دیکھتے ہیں، ایک لقب ہمیں ملتا ہے ام ابیہا۔ ام ابیہا کا مطلب ہے اپنے باپ کی ماں، یعنی وہ بیٹی کہ جو اپنے باپ کی بڑی خدمت کرتی ہے اور ایسے باپ کو سنبھالتی ہے کہ جیسے ماں بیٹے کا خیال کرتی ہے۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب پڑ گیا کہ اپنے باپ کی ماں ہیں، یعنی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے خیال کیا، آپ کی حفاظت کی، نگرانی کی، آپ کی خدمت کی۔ تو ایک تو یعنی یہ لقب ہی کافی ہے اس محبت کو اور اس خدمت کو بیان کرنے کے لیے کہ جو آپ نے بحیثیت بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کو نبھایا۔ اور پھر جب نکاح ہو جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ وقت اتنی خوشحالی کا وقت تو نہیں تھا، آسودگی کا وقت نہیں تھا، جیسا بھی وقت تھا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ وقت گزارا، اور جیسے بھی حالات تھے، اولاد پیدا ہوئی، حضرت امام حسن و حسین، باقی اولاد بھی، اور خود چکی چلانا، قرآن کی تلاوت ہے، بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، اور جیسے بھی حالات ہیں ان حالات میں رہ کر صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ زندگی کو بسر کیا۔ اور بحیثیت ماں تربیت کی اپنی اولاد کی، حضرت امام ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اور آپ دیکھیے کہ چھوٹی عمر میں ہیں تو روایات بھی کر رہے ہیں اپنے والدہ کے حوالے سے۔ جیسے حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنی ماں کو ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ امی جان آپ دوسروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اپنے لیے نہیں آپ نے کبھی کی؟ تو آپ یہ فرمایا کرتی تھی کہ الجار ثم الدار، پہلے ہمسایہ ہوتا ہے پھر خود اپنا گھر ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک تعلیم اولاد کے لیے تھی کہ بھئی دوسروں کے لیے کام کرنا ہے، خدمت کرنی ہے، انسانیت کا خیال کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا میسیج تھا اولاد کے لیے۔ تو یہاں سے تربیت کا انداز ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کریکٹر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ جہاں پر بھی ہیں، دوستوں میں ہیں، آپ ہمسائے ہیں، آپ والد ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ بیٹے ہیں، یہ جتنے بھی کردار اللہ تعالیٰ انسان ڈالتا ہے انسان کو ان کریکٹرز میں، ان کرداروں میں، تو ان کرداروں کو بہتر طریقے سے نبھانا ہی در حقیقت دوسروں کے لیے تربیت کا باعث بنتا ہے۔ لمبی لمبی تقریریں اور گفتگویں وہ اتنا اثر نہیں ڈالتی کہ جتنا مختصر وقت آپ کا جو کردار اور اخلاق ہے اس کا جو اثر دوسروں پر ہوتا ہے۔ تو سیدہ کائنات کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں بیٹی، بیوی، ماں کے حوالے سے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے بڑا بھرپور قسم کا کردار ادا کر کے اور آپ نے ان تینوں تعلقات کو آپ نے بآحسن آپ نے نبھایا۔
جب ہم آپ کا ذکر پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر مختلف روایات ہمیں جو ہے نا وہ پڑھنے کو ملتی ہیں، تو کچھ ایسی روایات بھی ہوتی ہیں جو ہے نا وہ انسان کے ذہن کو جھنجھوڑتی ہیں۔ مختلف روایات ہیں، میں ان کا ذکر یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ روایات ایسی ہیں جو کسی کی مخالفت میں ہیں یا کسی کی بہت زیادہ حمایت میں ہیں، اور ان روایات کی بنیاد کے اوپر ہمارے ہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی پچھلے کچھ جو ہے نا وہ مہینوں سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ ہمیں مذہبی حلقوں کے اندر نظر آتا ہے۔ ایسی روایات جو ہمیں ملتی ہیں، کیا پس منظر ہے ان روایات کا؟ کیا واقعی ہی وہ روایات درست ہیں اور یہ جو چیزیں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں وہ درست ہیں؟ اس پر بہت کام ہو چکا ہے مسلمانوں میں، خاص طور پر محدثین نے بڑا کام کیا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں روایات کے گھڑنے کی، موضوع روایات کی، اب دیکھیے کہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر احادیث کو گھڑا گیا، روایات کو بیان کیا گیا، اور اگر آپ اس کی تحقیق میں جائیں گے تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ ہر فرقے نے اپنی جو شخصیات ہیں جو انہوں نے خود اپنی بنا لیں، وہ تو ساری مسلمانوں کی شخصیات ہیں، خلفائے راشدین ہوں، امہات المومنین ہوں، یا بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سب کی سب وہ تو انسانیت کی میراث کہہ لیجیے، انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، مسلمانوں کے لیے وہ ایک قابل مثال ان کا کردار اور کریکٹر ہے ان لوگوں کا۔ فرقہ وارانہ بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں، جب یہ تقسیم ہو گئی، اب ہر فرقے نے اپنی طرف سے حدیثوں کو گھڑا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں موجود ہے سب کچھ، یعنی موضوع روایات اور موضوع احادیث اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے، ان پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح خلفائے راشدین کے حق میں حدیثوں کو گھڑا گیا، ان کی فضیلتوں کو بیان کرنے کے لیے، کس طرح حضرت علی کے حق میں حدیثوں کو گھڑا گیا، اور کس طرح حضرت فاطمہ کے لیے، حضرت عائشہ کے لیے اور دیگر یعنی شخصیات کے لیے، صحابہ و صحابیات کے لیے، آل رسول کے لیے، اہل بیت کے لیے بہت کچھ یہاں پر موجود ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے، آپ اس کو معیار بنا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی۔ اس لیے کہ محدثین نے بھی روایت اور درایت دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی، کون اس کو روایت کر رہا ہے، کب یہ بیان کی گئی، اور درایت میں یہ ہے کہ یہ عقل کے معیار پر بھی پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی روایت کا مشہور ہو جانا یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس روایت کا مستند ہونا اور صحیح ہونا اور درست ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ بالکل سر، اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی ہے، میں مزید اس کو جو ہے نا وہ رہنمائی لینا چاہوں گا۔ کیا یہی روایات یا یہی جو مسائل ہمیں ملتے ہیں کہ یا اسلام کے ارلی ٹائم پیریڈ میں بھی ہمیں ملتے تھے، یعنی حضرت خلفاء کا جو دور تھا، ٹھیک ہے، تابعین کا جو دور تھا، یا اس کے بعد کے یہ معاملات ہیں؟ دیکھیے کئی روایات، متنازع روایات آپ کہہ لیجئے، اختلافی روایات وہ ایسی ہیں کہ جو کئی سینکڑوں سال کے بعد ان کی تخلیق ہوئی، ان کو گھڑا گیا، اور جو گھڑنے والا ہے ان روایات کو، اگر اس کا بھی کریکٹر دیکھا جائے اور محدثین نے جو ایک معیار فن رجال کا جو علم وجود میں آیا اس میں دیکھا جائے تو ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں، کردار کے حوالے سے، علم کے حوالے سے اور تقویٰ کے حوالے سے۔ بالکل سر، ٹھیک۔ اسی سے متعلق سر آپ نے روایات کی بات کی جو ہمارے ہاں ملتی ہیں، اختلافی روایات۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی خواہش تھی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کا جنازہ رات کے اوقات کے اندر لے جایا جائے جب ان کی وفات ہو، تاکہ کسی غیر محرم کی ان کے جنازے کے اوپر، ان کی میت کے اوپر نظر نہ پڑے۔ اسی چیز کو بنیاد بنا کے ہمارے ہاں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ خواتین کا جنازہ رات کے وقت لے جایا جائے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں جو فوتگی ہوتی ہے کہتے ہیں جی رات کے وقت جنازہ لے جایا جائے۔ کیا یہ چیز بنیاد بن سکتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی اس قول کی یا اس خواہش کی؟ دیکھیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب جو یہ بات بیان کی جاتی ہے، اگر ہم دیکھیں تو کوئی قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ تو اگر انہوں نے اپنی ذاتی اس خواہش کا اظہار کیا، یہ ہر شخص کی اپنی خواہش ہوتی ہے، وہ اپنی وفات سے پہلے اپنی زندگی میں بہت سی باتوں کے بارے میں وصیت کر دیتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ بھئی میں وفات پا جاؤں تو میرے بعد آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کو لباس دیں،
اور غریبوں کا خیال رکھیں، اور جو میری آمدن ہے یا میرے پاس جو کچھ ہے یہ میں اتنا کچھ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو یہ انسان کی اپنی خواہش ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے، اور آپ کی اس میں بھی آپ کے تقویٰ کا اور آپ کے دین سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن جو امت ہے اس کے لیے لازم اور حکم اور فرض وہی چیز ہے جسے اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ امت کے لیے وہی لازم اور وہی فرض ہے۔ کسی مومنہ کی، کسی مومن کی کسی حوالے سے بھی اپنی ایک خواہش ہو سکتی ہے، اس کا احترام کرنا لازم اور ضروری ہے، لیکن اسے پوری امت کی خواتین پر یا مردوں پر اس کو لازم قرار دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی تصور بھی دین میں موجود نہیں ہے۔ ایک اور اسی طرح کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا تھا یا حضرت فاطمہ الزہرا عام طور پہ روزے کی حالت میں ہوتی تھی، تو وہ جب روزے کی حالت میں ہوتی تھی تو ان کی چکی جو پیسنے والی تھی وہ فرشتے چلاتے تھے، یا اس طرح کی ہمیں روایات ملتی ہیں۔ کیا واقعی یہ روایات درست ہیں؟ اچھا، یہ جو روایت ہے یہ اکثر طور پر آپ کو جو ہمارے صوفی شعراء ہیں ان کی شاعری میں یا ایسے جو واقعات ہیں ان کو بعض لوگوں نے کتابوں میں ویسے بیان کیا ہے۔ اس کو زیب داستاں آپ کہہ سکتے ہیں، ایک کہانی کہہ سکتے ہیں، یا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اگر آپ اچھے کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کے کام اللہ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ لیکن ان موضوع روایات کو یا ایسے واقعات کو بیان کرنے کے بجائے اور بڑے مستند ہمارے پاس ایسی روایات اور واقعات ہیں کہ جو بیان کی جا سکتی جس سے لوگوں کو رغبت دین کی طرف دلائی جائے۔ تو ان روایات کو کبھی اہل علم نے اور محدثین نے کبھی نہیں بیان کیا۔ یہ ہمارے جو ادبی لٹریچر آپ کہہ لیجئے شاعرانہ، ان میں ایسی باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اسی سے متعلق ایک اور روایت، میں ان کو بار بار اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں خطباء بہت زیادہ بیان کرتے ہیں یہ چیزیں، خطباء ہی بیان کرتے ہیں نا، تو لیکن لوگ ان کی بھی بات پھر کافی تعداد میں سنتے ہیں نا، ان کے پاس پاور ہوتی ہے۔ سر اگلی ایک اسی طرح کی دو روایات ہیں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ ایک حور ہے، اور اس کو انسانی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا۔ پھر دوسری ایک اور روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا روزے کی حالت میں تھیں، رمضان المبارک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے کی حالت میں تھے، تو ایک روٹی آئی، یعنی تو آپ نے آدھا کھانا کھایا خود حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا آدھی روٹی کھائی اور آدھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ روٹی گئی تو آپ نے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ یہ روٹی نہ بیچتی تو شاید بھوک سے جو ہے نا وہ مجھے کتنے دن ہو گئے، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا جو ہمیں روایات میں ملتے ہیں۔ تو کیا واقعی ہی یہ روایت ہمیں ملتی ہے اس طرح کی حور والی اور یہ جو بیان کی گئی ہے؟ دیکھیے، حور کا لفظ تو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے بولتے ہیں، صحیح، ایک تو یعنی اپنی اولاد کے لیے، کہ جو اولاد پیاری ہوتی ہے انسان کو، اور پھر چھوٹی اولاد وہ سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اگر حضرت فاطمہ کے لیے بولا تو وہ گویا کہ ایک محبت کا اظہار ہے کہ میری بیٹی ایسے ہے جیسے حور ہوتی ہے، کیونکہ حور کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ بہت ہی خوبصورت ایک تصور ہوتا ہے حور کا۔ تو اگر اس نسبت سے رسول اللہ نے فرمایا تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً اور یقیناً اس طرح حور ہے کہ جس طرح بیان کیا گیا۔ دیکھیے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بات کہنے والا کہہ رہا ہے، اس میں کچھ مزید باتیں راوی خود ڈال دیتا ہے، اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو علیحدہ کرنا یہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے جب کوئی تیسرا سننے والا ہوتا ہے وہ اس بات کو دونوں کو مکس اپ کر کے آگے بیان کر دیتا ہے۔ اور احادیث کی اگر مختلف اقسام اگر آپ دیکھیں نا، ان میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس میں راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کو بیان کیا یا کسی صحابی سے بیان کیا، اس میں اس نے اپنی بات کو بھی ساتھ شامل کر دیا، لیکن پڑھنے والے کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یا یہ بات صحابی نہیں کہی، حالانکہ وہ صحابی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرما دیا ہو
کہ میری بیٹی ایسے ہے کہ جیسے حور ہے یا میری بیٹی حور ہے. ممکن ہے کہ پھر آگے راوی نے خود اس کے اندر اضافہ کر کے اس بات کو لمبا کر دیا ہو. لیکن حور کا لفظ میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ تھی ام رومان، ان کے لیے بھی رسول اللہ نے یہ الفاظ فرمائے. یعنی کہ اگر کوئی بھی لڑکی ہے، کوئی بھی عورت ہے، خاتون ہے، اگر وہ بہت خوبصورت ہے، بندہ کہہ دیتا ہے کہ وہ تو ایسے کہ جیسے کوئی حور ہوتی ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ اس سے حقیقتاً حور کا معنی اور مطلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. بالکل سر، ٹھیک ہے. سر ایک اور اعتراض جو ہمیں عام طور پہ سوشل میڈیا پہ ملتا ہے، لوگ کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہم روایات کی بات کرتے ہیں تو ان سے مرویات بہت کم ہیں. جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، شاید میں غلط ہوں، میرا علم کم ہو، لیکن کیا واقعی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایات بیان کی ہیں ان کی تعداد کم ہے، یا ہمارے سامنے وہ روایات نہیں آئیں؟ دیکھیے، روایات دو وجہوں سے کم نظر آتی ہیں. یعنی واقعی ان سے کم ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں. یعنی دو وجہوں سے، کسی بھی راوی سے، صحابی سے، صحابیہ سے اگر آپ کو روایات کم ملتی ہیں، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک خاص رجحان ہوتا ہے کہ آپ کسی روایات کو اکٹھا کرتے ہیں، علم کی باتوں کو جمع کرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ رجحان ہوتا ہے. جب انسان پریکٹیکل لائف میں ہے، ریاست کے معاملات میں ہے، سیاست کے معاملات میں ہے، معیشت کے معاملات میں ہے، دیگر چیزوں میں ہوتا ہے، تو پھر روایات کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، خاص اس پر فوکس کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ وجہ سمجھ آتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس صحابیہ کو یا صحابی کو وقت زیادہ نہیں ملا. صحیح. یعنی رسول اللہ نے وفات پائی تو اس کے بعد 2 4 6 مہینے کے بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے، تو اس لیے بھی روایات کم ہو گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب روایات کو ہم دیکھتے ہیں کم ہیں، تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ غالباً کوئی 6 ماہ گزرے تھے رسول اللہ کے انتقال کے بعد، آپ کا بھی انتقال ہو گیا. تو اگر آپ زندہ رہتی، روایات کب بیان کی جاتی ہیں؟ تب بیان کی جاتی ہے جب انسان کسی مسئلے میں پڑتا ہے. یعنی کسی صحابی کو کوئی مسئلہ پیش آیا، وہ طلاق کا مسئلہ ہے، وہ نکاح کا مسئلہ ہے، وہ میراث کا مسئلہ ہے، وہ کاروبار بیع و شراء کا مسئلہ ہے، وہ کسی چیز کا بھی مسئلہ، ہبہ کا مسئلہ ہے. تو جب وہ اس مسئلے میں گئے، پھر ان کو یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس طرح آپ نے فیصلہ کیا تھا. پھر وہ ایک روایت بن گئی اور لوگوں میں وہ بات مشہور ہوئی کہ یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا تھا تو آپ نے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا تھا. جب ایک انسان دنیا سے جلدی رخصت ہو گیا، وہ مسائل میں آیا ہی نہیں، تو وہ کہاں سے پھر روایات کو بیان کرتا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کم روایات کی وجہ اصل میں یہ ہے. بالکل سر، ایک واقعی بڑی ایک اچھی آپ نے بات کی، معقول ہمیں وجہ نظر آتی ہے کہ ان سے روایات کیوں کم ہے. آخری سوال سر، بہت سی روایات ایسی ہیں جیسے ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا کہ جو متنازع روایات ہیں، جن کے اوپر اختلاف ہے مختلف لوگوں کا، ہر ایک کی رائے الگ ہے، جس سے ہمیں ان روایات سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے یا کبھی کبھی یہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ شاید حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت عائشہ، باقی جو اصحاب رسول تھے، خلفائے راشدین تھے، آپس میں شاید ان کا کوئی اختلاف تھا آپس میں معاملات کے اوپر، اور بڑی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. ہم ان اختلافی معاملات کی طرف نہیں جاتے. بیسک سوال میرا یہ ہے کہ کیا واقعی ہی ان شخصیات کا آپس میں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، یا ہمارے سامنے بھی ایسی چیزیں آئی ہیں؟ اچھا، آپ نے جو اختلاف کا ذکر کیا ہے، آپ نے اشارے میں اور کنایے میں آپ نے بات کی ہے، لیکن میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے. فدق کا مسئلہ ہمارے ہاں کافی زیر بحث رہتا ہے. دیکھیے، فدق بنیادی طور پر مال فہ میں آتا ہے. صحیح. اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے خیبر فتح کر لیا تھا، چونکہ یہ خیبر ہی کا ایک قصبہ ہے فدق، اور جب فتح کر لیا خیبر تو اس کے بعد اس علاقے کے جو رہنے والے تھے، اہل فدق آپ کہیں، وہ جو رہنے والے تھے، انہوں نے یہ درخواست کی تھی اور گزارش یہ کی تھی کہ آپ یہ جو علاقہ ہے، یہ اس میں جو بھی زراعت ہوتی ہے، اس میں جو مال اور اسباب ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ آپ
نصف آدھا ہر سال آپ لے لیا کریں اس کی آمدن، اور یہ گویا کہ یہ علاقہ آپ ہی کے کنٹرول میں رہے گا۔ تو یہ مال فے ہے۔ ایک ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ ہے کہ جو جنگ کے بعد دشمن کا جو مال اور اسباب ہیں جو ہاتھ آتے ہیں وہ مال غنیمت ہیں۔ مال فے ہوتا ہے کہ جو بغیر ہی جنگ کے پہلے ہی وہ سرنڈر کر دیتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تو یہ مال فے ہے۔ مال فے ہمیشہ ریاست کے ہی کنٹرول میں ہوتا ہے، ریاست کے پاس ہوتا ہے۔ سورۃ الحشر کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس کو بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل طور پر ریاست کے کنٹرول میں، لیکن اس سے جو آنے والی آمدن تھی اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یعنی جس طرح اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر آپ کی ازواج ہیں، امہات المومنین ہیں، پھر آپ کی اہل بیت ہیں، اس طرح بنو ہاشم دیگر افراد کے لیے اس میں سے وہ تقسیم کیا جاتا تھا، لیکن کنٹرول مکمل طور پر ریاست کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد جو روایت میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے مسئلے کو واضح کر دیا۔ آپ نے بتا دیا کہ بھئی یہ جو مال فے ہے، اپنا جو فدق ہے، یہ مال فے میں آتا ہے اور یہ ریاست کے کنٹرول میں ہے۔ جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر آپ واپس تشریف لے گئی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ کئی سالوں کے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد جا کر ان روایات کو گھڑا گیا اور ان کو پھر کتابوں میں شامل کیا گیا، اور پھر ہمارے ہاں پھر یہ جو واعظین، ذاکرین، خطباء، پھر انہوں نے ان روایات کو زیادہ ہوا دی۔ تو دیکھیے واعظین، خطباء اور ذاکرین کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جس کو کہتے ہیں انگلش میں، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ ان کے تو معاملات ایسے ہی چلتے ہیں، لیکن جب آپ خالصتاً علمی بنیاد پر بات کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہتی۔ یہاں تک کہ روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جا کر حضرت فاطمہ سے ملے، ملاقات کی، اور آپ اپنے گھر پر موجود تھیں، اور پھر یہ بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جنازہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھایا۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ یہی فدق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت کا زمانہ آتا ہے، اور بدستور اسی طرح ہی معاملہ رہتا ہے جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں رہا، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں رہا، سیدنا عثمان غنی کے دور میں رہا۔ اچھا، پھر حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن بھی آتے ہیں، 6 ماہ کا کہتے ہیں نا اقتدار ان کا بھی ہے، تو انہوں نے بھی بدستور اسی حالت پہ ہی اس فدق کو رکھا تھا۔ تو گویا کہ جو مستند روایات ہمیں ملتی ہیں حضرت امام حسن ان تمام زمانوں تک، اس میں بدستور یہی حالت اس کی فدق کی رہتی ہے، اور بعد میں جا کر وہ تبدیل ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور اور زمانے میں۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں، یہ صحابہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کی اولاد سے جو محبت ہے، عقیدت تھی، اس کے بھی یہ روایات خلاف ہیں۔ مثلا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرنا، دروازے کا اکھیڑ دینا اور آگ لگا دینا۔ اچھا، یہ روایت ایسی ہے کہ جو نہ تو اہل تشیع کی مسند کتب میں موجود ہے، نہ اہل سنت کی جو مسند کتب ہیں ان میں موجود ہیں، اور یہ وہ بات ہے کہ جو تقریباً 500 سال کے بعد جا کر اس کو بیان کیا گیا، نقل کیا گیا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اتنے مظالم نعوذ باللہ من ذالک بیان کیے گئے کتابوں میں جو یہ بیان کرتے ہیں راوی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر خاموش ہو کر بیٹھے رہے، یعنی آپ نے بھی کوئی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ان صحابہ کرام، اولاد رسول اور ازواج مطہرات، بنات رسول، ان سب کے کریکٹر کو، کردار کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔ قرآن پاک جس طرح ان کو بیان کرتا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، مومنین کی جماعت ہے، کہ جن کی تعریف اور توصیف اللہ تعالیٰ بھی بیان کرتا ہے، جن کے اوصاف کو، خوبیوں کو قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں قرآن کو معیار بنا کر اور قرآن پاک کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ترازو بنا کر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو ان روایات کی کوئی ایسی حیثیت نہیں رہتی پھر۔ بالکل، اور بہت سی ایسی اور بھی روایات ہیں جن کچھ کا تو ہم نے ذکر کیا، تذکرہ کیا۔ کچھ ایسی روایات ہیں وہ ہمارے ہاں سنی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں تحقیق نہیں ہے، اور ویسے ہی جیسے آپ نے بات کی کہ وہ بعد میں ہی
ہمارے سامنے آئی جی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. تو ان روایات پہ تحقیق کی ضرورت ہے، اور عام طور پہ ہمارے خاص طور پہ جو خطباء ہوتے ہیں ان کی خدمت میں بھی ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو تقسیم والا کام ہے یہ اگر امت سے ختم کر دیا جائے تو پھر ایک کتنا اچھا گلدستہ بنے گا، اور کیسے اسلام اپنی جو ہے نا وہ پوری طاقت کے ساتھ پھلے پھولے گا اور اختلافات ختم ہوں گے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، ہم ایک خصوصی اور نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.